ملکوت تھا جہاں پر تمام روحیں رہتی ہیں، ملائک رہتے ہیں، نورانی مخلوق رہتی ہے، عالم ملکوت، اس کی ایج اور انتہا سدرۃ المنتہا ہے، وہ مقام جہاں پر سیدنا جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس سے آگے ایک قدم بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب وہاں وہ سواری نہ براق رہی، وہ بھی نورانی مخلوق تھی، نہ وہ فرشتہ ساتھ جو خادم تھا سیدنا جبرائیل امین وہ ساتھ چلے، بس فقط کچھ اور نہ رہ گیا تھا، خلقت ختم ہو گئی تھی۔ سدرۃ المنتہا پر خدا کی جو تخلیق ہے وہ وہیں رک گئی، مخلوق وہیں رک گئی، جو تخلیق ہے خدا کی اس سے آگے نہ جا سکتی تھی، نورانی مخلوق بھی آگے نہ جا سکتی تھی، اس مقام پر رک گئی۔ جب اس انتہا پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ معراج کا دوسرا رخ اور پہلو تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس مقام پر جلوہ افروز کروا کر یہ دکھا دیا عالم ملائک کو، عالم ملکوت کو، اس دنیا کو، تمام ارواح کو، تمام فرشتوں کو کہ یہ دیکھ لو اس مقام اور اس انتہا پر جہاں پر کوئی اور مخلوق نہیں جا سکتی، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر کھڑا ہو کر تمہاری بھی امامت کرتا ہے۔ حضور کی عظمت کا اعلان ہوا۔ پہلے وہ معراج پیکر بشریت کو ہوئی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی، پھر سدرۃ المنتہا کے مقام پر تمام نورانی مخلوقات کی امامت فرما کر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیکر نورانیت کو معراج عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا اور وہ عالم حقانیت کا سفر تھا جہاں پہ نہ براق ساتھ تھا، نہ کوئی فرشتہ ساتھ تھا، نہ کوئی نورانی مخلوق تھی، بس وہ ایک عالم تھا جہاں خدا تھا یا خدا کا محبوب مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سفر طے ہوا، عالم حقانیت کا سفر تھا جسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں۔ پھر وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان فردیت کا اظہار کروایا گیا، جسے ایکسکلوسیونیس کہتے ہیں۔ عالم ناسوت میں بھی اور لوگ شان میں شامل تھے، انبیاء بھی تھے نا، باقی مخلوقات بھی تھیں۔ عالم ملکوت میں بھی اور لوگ شامل تھے اس شان میں، کیونکہ بہت سی روحانی مخلوقات تھیں، خدا کو یہ گوارا نہ تھا۔ پھر معراج کا ایک ایسا پہلو بھی اللہ نے کروایا جو صرف خدا کی ذات تھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ یہ شان حضور کی ایکسکلوسیو ہے، نہ پہلے کبھی کسی کو عطا ہو سکتی ہے، نہ کبھی قیامت تک اور اس کے بعد بھی عطا ہوگی۔ یہ حضور کی فردیت تھی، یہ شان ایکسکلوسیو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کیونکہ کوئی اور مخلوق ساتھ نہ تھی۔ اور پھر اس مقام پر یہ وہ جب عالم جبروت کا سفر شروع ہوا تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلام پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جب وہ عالم جبروت کا سفر ہوا پھر اللہ رب العزت اور وہ برگزیدہ بندے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ وہ عالم جبروت تھا جس کا سفر طے کروایا گیا۔ اور پھر اس مقام پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب میرے محبوب میرے اتنے قریب ہوئے تو اس مقام پر ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ یہاں پر جب کہا کہ محبوب کی آنکھ کسی اور طرف مائل نہ ہوئی، جلوہ حق میں گم تھی سے مراد ہے کہ مصطفیٰ عاشق تھے، اور پھر اس مائل نگاہ کے باوجود حد سے نہ بڑھتی تھی سے مراد کہ عشق میں بھی ادب کا لحاظ مصطفیٰ نے کہ نگاہ خدا کے جلوے میں گم تھی تو عشق تھا، لیکن حد سے نہ بڑھتی تھی تو عشق میں ادب کا خیال تھا۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے کہ عشق میں ادب ہے، بن ادب عشق نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے
फिर इरशाद हुआ मा कज़बुल फुआदु मा रआ, उनके दिल ने उसके खिलाफ नहीं जाना जो उनकी आंख ने देखा। यह हक़्क़ुल यकीन था। सुभान अल्लाह, ये क्या हक़्क़ुल यकीन है कि इल्मुल यकीन वो है कि इंसान पढ़ लेता है लेकिन मुमकिन है दिल उससे 100% एग्री न करे। ऐनुल यकीन ये है कि निगाह से भी देख लेता है लेकिन ऐन मुमकिन है कि दिल में वसवसा आ जाए कि शायद निगाह से देखा हकीकत नहीं। यहाँ पर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास नुक्ता है, इरशाद ये क्यों फरमाया कि उनके दिल ने उसके खिलाफ ना जाना जो उनकी आंख ने देखा। यहाँ पर हर शय का हक़्क़ुल यकीन क़यामत के रोज होगा। अंबिया के लिए भी हर शान का हक़्क़ुल यकीन क़यामत के रोज होगा। यहाँ पर गौर तलब और खास नुक्ता ये है आज की रात का तोहफा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ाते मुबारक है जिनको इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक़्क़ुल यकीन की दौलत से नवाज दिया था, हक़्क़ुल यकीन अता फरमा दिया था। क्योंकि जब मेराज की रात खुदा के जलवाए हुस्न में निगाहें गुम थी तो दिल उसकी तस्दीक भी करता था। तो इल्मुल यकीन से बात बढ़कर इल्मुल यकीन तक पहुंची थी और मेराज की रात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़्क़ुल यकीन अता हो गया और किसी मखलूक को क़यामत से कबल अल्लाह रब्बुल इज्जत हक़्क़ुल यकीन अता न करेगा। ये खासा और शान भी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जो देखा दिल तस्दीक करता था। अल्लाहु अकबर। हाज़रीन गिरामी, ये वो वाक़या था मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुअज्जिज़ा दलील बनी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत की और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील बनी ज़ात खुदा की और कलाम पाक कुरान मजीद वो दलील बना सिफत खुदा का। हाज़रीन गिरामी, अब ये वाक़या मिराज जो हम जिक्र करते हैं सिर्फ इससे मुराद सिर्फ वाक़े का ज़ौक़ लेना नहीं है, इसके अंदर हम सब और पूरी उम्मत के लिए कुछ तरबियती निकात भी है, उन पर गौर करना मकसूद और ज़रूरी है कि वाक़या मिराज से हम क्या तरबियत हासिल कर सकते हैं, हमें क्या पैगाम मिलता है, हुजूर की उम्मत को क्या पैगाम मिलता है। हाज़रीन गिरामी, वो कई निकात हैं जिनमें से 3 का मैं आज जिक्र करूँगा जिन पर हमें सोचना समझना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों में उसको दाखिल करना चाहिए। उनमें से एक ख़ास बात वो तोहफ़ा मेराज है, नमाज। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता फरमाई, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का सबसे स्पेशल दिन था, सबसे स्पेशल और ख़ास दिन था। इससे बड़ा दिन वो दिन कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब को दीदार अता फरमाए, उससे ज़्यादा कोई स्पेशल दिन नहीं हो सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका का सबसे स्पेशल दिन था, बिला तशबीह बिला मिसाल। जब किसी से कोई प्यार करता हो, मुहिब और महबूब मिले और एक ही बार वैसी मुलाकात होनी हो तो सबसे कीमती तोहफा दिया जाता है या ऑर्डिनरी तोहफा दिया जाता है? सबसे कीमती, क्योंकि ऐसा दिन दोबारा लौट कर नहीं आना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पाक में। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी तोहफा अता फरमाया वो सबसे कीमती होना था और वो नमाज का तोहफा अता फरमाया कि हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा ले जाए। अब इसमें 2 पहलू हैं कि नमाज का तोहफा क्यों अता फरमाया और नमाज है क्या। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, जिनमें से तीसरी चीज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो नमाज है और नमाज मेरी आंखों की ठंडक है।
اب نماز تو انسان مصلی پہ پڑھتا ہے، اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا تعلق؟ نماز سے آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ راز اس معراج کی رات میں ہے کہ نماز کیوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کی ٹھنڈک تھی۔ وہ اس لیے یہ تحفہ کیوں عطا کیا گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا، حضور نے ہمیشہ اس حصے میں سے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اور اس سب سے بڑے تحفے میں بھی اللہ رب العزت نے جو معراج کا تحفہ ہے، اس معراج کے تحفے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی امت کو شامل فرمایا۔ ادھر دیدار حق اپنی نگاہوں سے کر کر لوٹے۔ اب امت کی کسی مخلوق کی، کسی شخص کی یہ مجال نہیں کہ اپنی جاگتی آنکھوں سے خدا کا دیدار کر سکے، خدا کے انوار کا دیدار کر سکے، تو پھر معراج کا حصہ کیسے امت کو ملتا؟ اس کا جواب نماز میں ہے۔ ادھر جب اللہ رب العزت کے دیدار سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرف ہو رہے تھے، دیکھ رہے تھے، گم تھے، نگاہیں جلوہ حق سے اوجل نہ ہوتی تھیں، خدا مصطفیٰ کو تکتا تھا، مصطفیٰ خدا کو تکتے تھے، ایک دوسرے میں خدا اور مصطفیٰ کی نگاہیں گم تھیں، خدا کی انوار میں مصطفیٰ کی نگاہیں گم تھیں، وہ تکتے رہتے تھے۔ اب اتنی لذت پا کر اس مقام سے آنا کتنا مشکل تھا کہ خدا کے انوار سے بہریاب ہو جاتے، نگاہوں سے تک لیتے، اور پھر اتنی لذت اور اس کمال کو پا کر لوٹنا مشکل تھا۔ اس لیے خدا نے کہا محبوب غمگین نہ ہو، تجھے ایسا تحفہ دے کر بھیجتا ہوں، یہاں تو میرا دیدار کرتا ہے، واپس لوٹ 5 نمازوں کے ساتھ۔ جب جب تو نماز میں کھڑا ہوگا میں جلوہ حق سے پردہ ہٹا دوں گا، تو اپنے مصلی پر نماز ادا کرتا ہوگا اور اس زمین پر رہ کر جلوہ حق سے پھر فیضیاب ہوتا ہوگا، اپنی نگاہوں کو ٹھنڈا کرتا ہوگا۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری نگاہوں کی ٹھنڈک ہے، کہ وہ معراج کی رات جن انوار سے فیضیاب ہوتا تھا، جو انوار دل میں اترتے تھے، جو نگاہوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ یہ 5 وقت کی نماز دن میں 5 کھڑکیوں کی مانند ہے، جب بھی دل بیتاب ہوتا ہے، خدا کے حسن کی یاد میں تڑپتا ہے، نماز کی کھڑکی کھول لیتا ہوں، خدا کے جلوے سے پھر فیضیاب ہو جاتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اب امت کے لیے معراج میں تحفہ کیا تھا؟ وہ بھی نماز ہے، سب سے بڑی عظیم دولت ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مختلف لوگ خدا کے قرب کے مختلف پیمانے بتاتے ہیں، لیکن ہاں ایک بڑا خاص اور سادہ پیمانہ ارشاد فرمایا۔ فرمانے لگے انسان نے اگر دیکھنا ہو کہ وہ خدا کے کتنے قریب ہے، اس کی نماز میں جو اس کو خدا کا قرب نصیب ہو، وہ اس کے اس مقام اور قربت کی دلیل ہے کہ جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ خدا کے کتنے قریب اپنے آپ کو پاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہی امت کے لیے معراج میں سے حصہ ہے، انہی نمازوں میں سے حصہ پا لے ہر شخص اپنی زندگی میں، اس کو خاص اس تحفے کی یاد میں اس کو خاص کر لے، ان نمازوں کو اس کو کبھی نہ ترک کرے۔ حاضرین گرامی، اور اس کی کوالٹی کو انکریز کرتا جائے تو اس سے بڑی شے اس کائنات پر کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اور حاضرین گرامی، صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے، تابعین میں ایسے لوگ تھے، تبع تابعین میں ایسے لوگ تھے، اولیاء اللہ جو پہلے گزر گئے ان میں ایسے لوگ تھے، اور حاضرین گرامی آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں کہ اگر وہ نماز کے وقت مصلی پر کھڑا ہوتے ہیں تو ادھر اپنی نگاہیں خدا کے حضور بند کرتے ہیں، اور خدا ان کی دل کی آنکھوں سے وہ حجابات ہٹاتا ہے، اور وہ خدا کے انوار کا جلوہ کرتے ہیں، خدا کے انوار کا جلوہ کرتے ہیں، عرش مولا کے انوار کا جلوہ کرتے ہیں۔ خدا کے انوار اپنے نگاہوں کو ننگی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ننگی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج بھی اس